बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ, यानी कि जो मुल्क के अंदर ताकतवर हल्का है उसके साथ और नई फौजी लीडरशिप के साथ ताल्लुकात एक दौराहे पर हैं, एक ऐसे मोड़ पर हैं जिसे हम मेक और ब्रेक मोमेंट कह सकते हैं। इस सब के अंदर बहुत सी चीजें हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो बहुत सी अदावतें हैं, बहुत से तगाफुल हैं, बहुत सी रंजिशें हैं और सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूं वो कम्युनिकेशन गैप है। और ये कम्युनिकेशन गैप अब मजीद गहरा होता जा रहा है। इवन बदतरीन टाइम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो पिछला 8-9 महीने का दौर था और जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट थी उसके साथ जनरल बाजवा के दौर के अंदर। और अब तो पीटीआई बहुत ज्यादा खुलकर बात करती है, लेकिन जो कम्युनिकेशन चैनल्स उस दौर में भी चल रहे थे, उस वर्स्ट टाइम पे जिसे इमरान खान साहब बदतरीन वक्त करार देते हैं और जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जनरल बाजवा ने जो 8-9 महीने के अंदर वो पूरे आर्किटेक्ट थे इस पूरे मामले के, और उन्होंने सब कुछ उन्होंने ही किया। और हर चीज़ जाहिर बात है जो इमरान खान साहब लगातार वो ये चीज़ अब बड़ी वाज़े तौर पर और खुलकर बोलते भी हैं। और उनसे जब ये भी पूछा जाता है कि आप जनरल बाजवा के दौर में ये सब क्यों नहीं कहते थे, तो उन्होंने इसकी भी वजाहत दी क्योंकि वो फौज के इदारे को कमजोर नहीं करना चाहते। उस वक्त वो सर्विंग थे, उस वक्त उनके खिलाफ बात की जाती तो उसे डायरेक्टली पूरी फौज के ऊपर इल्जाम तस्वुर किया जाता। तो जाहिर बात है खान साहब ने तो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया कि वो पीछे हट जाएं। उन्होंने यहां तक बताया कि मुझे कहा गया कि जनरल बाजवा रेड लाइन है, नए चीफ पर बात ना करें, वो तो अब रिटायर हो चुके हैं, क्यों बात करते हैं, लेकिन मैं तो बात करूंगा। इमरान खान किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे। वजीराबाद वाला मामला लग रहा था कि कातिलाना हमले के मामले से पीछे हटेंगे, पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जेआईटी की तहकीकात की रोशनी में पीटीआई ने ये एस्टैब्लिश किया कि सारी उंगलियां उन्हीं किरदारों की तरफ जा रही हैं जिन पर खान साहब ने बात की थी, जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो चुकी थी। तो ये सब कुछ है। अलबत्ता इसके साथ ही साथ खान साहब ने बहुत से पॉजिटिव जेस्चर्स दिए। खान साहब ने तैनाती में मसला नहीं कोई आने दिया। खान साहब ने इसके अलावा और बहुत से मामलात किए। इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर के हवाले से पॉजिटिव बात की। लेकिन अब रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे, उन्हें क्योंकि बहुत सी चीजें नजर नहीं आ रही होती हुई, जो कहा जाता है कि ए पॉलिटिकल हैं या फिर हम न्यूट्रल हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं और जो इस वक्त मामलात हैं। एक जानिब तो एक बड़ी मुलाकात का चर्चा भी है। आर्मी चीफ का 4 से 10 तारीख तक का दौरा था और सऊदी अरब से और यूएई से पाकिस्तान के लिए रिलीफ तो आएगा, लेकिन इस दौरे के बाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप जिस तरह बदलेगा, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसके इस दौरे के भी असरात होते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। अब क्या सोल्यूशन बिल्डअप हुआ है, क्या निकला है, क्या अखज हुआ है, ये डायरेक्ट नहीं पता चलेगा। ये जब जब कुछ होगा उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि क्या कुछ डिस्कस हुआ होगा। क्योंकि जाहिर बात है सऊदी अरब भी पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम चाहता है, मुआशी इस्तेहकाम के साथ वो कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम भी लाएं। लेकिन इस सियासी इस्तेहकाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पाकिस्तान के अंदर 2 ही स्टेक होल्डर बचे हैं और मैं ये बात बार बार करता हूं। एक पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इदारे हैं जो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से अलग डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक हकीकत भी है, सियासी हकीकत भी है। और 75 साल से अगर सियासत में मुदाखलत होती है तो देयर इज नो स्विच, कोई बटन नहीं है कि आज ऑफ हो गई कल दोबारा ऑन हो गई। जाहिर बात है डीप रूटेड इन्वॉल्वमेंट अगर होती है सियासत के अंदर, उसे अगर कोई चीफ खत्म भी करना चाहता है तो उसे वक्त तो लगेगा। वो पता नहीं किस किस लेवल पर, आप देखें कि हल्के के लेवल पर, जिले के लेवल पर, डिवीजन के लेवल पर, नेशनल लेवल तक, हर जगह से आपको फिर वो चीजें रिवर्स करनी पड़ती हैं। और इतने अरसे का जो एक सिस्टम चलता आ रहा है, बहुत से आज भी ऐसे सियासतदान है, हमारा अलमिया ये है कि वो एक साइड पे मुंह उठा के देखने के लिए भी एस्टैब्लिशमेंट से पहले पूछते हैं, और उन्हें अब अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इशारे नहीं आ रहे तो वो परेशान है, क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी में कभी कोई सियासी फैसला खुद से लिया नहीं है, वो तो उधर से डिक्टेशन लेते हैं। वो भी इस वक्त बेचारे परेशान बैठे हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट के साथ और पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ जो है उसके डिफरेंट लीडर्स मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ लेवल
چینلز پر بہت سے رابطے تھے, بہت سے کمیونیکیشن چینلز تھے, اور اس سب کے اندر اب جو دعویٰ سامنے آ رہا ہے, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ اس طرح کے تمام تر رابطے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت کسی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور پہلے جنرل باجوہ, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سورسز بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے سورسز بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بہت سے لوگ جو اس سے پہلے بھی اس طرح کے کمیونیکیشن چینلز یا پھر جو رابطوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا, پہلے جب جنرل باجوہ تھے تو پی ٹی آئی کے مختلف لیڈرز, عمران خان صاحب نہیں لیکن مختلف لیڈرز کے چیف آف دی آرمی سٹاف, ڈی جی آئی ایس آئی, اور جو آئی ایس آئی میں ڈی جی سی ہوتے ہیں, یہ بڑے اہم عہدے ہیں, ان کے ساتھ روابط رہتے تھے, اور یہ جو فریکوینٹلی رابطے ہوتے تھے. اور آپ دیکھ لیں ویسے نارملی یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے دوران بھی اگر دو ملکوں کے درمیان بھی جنگ ہو جائے نا تو ان کے رابطے کچھ ہاٹ لائنز پہ برقرار رہتے ہیں, ایون ڈی جی ایم اوز جو ہوتے ہیں وہ رابطہ رکھتے ہیں. تو شاید اسی طرز پر رابطہ پچھلے دور میں بھی بڑی کوششیں ہوئیں تعلقات ٹھیک کرنے کی, اور یہ ہوتا تھا پہلے کہ اتنا ایزی ایکسس تھا ٹورڈز دا چیف اور باقی لوگ کہ جب دل ہوتا تھا تو واٹس ایپ پہ کال ہو سکتی تھی. تو اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ختم ہو چکا ہے, یعنی سب کو بریک لگ چکی ہے. اور اس سب میں جب اسٹیبلشمنٹ سے یہ موقف لیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے, طاقتور حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے اب نئی ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کرنا, بالخصوص فوج نہیں بلکہ آئی ایس آئی جو ہے اس کے تمام آفیسرز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی پولیٹیکل لیڈر سے کوئی رابطہ نہیں کرنا, کیونکہ اس وقت فوج حقیقی معنوں میں خود کو اے پولیٹیکل اور نیوٹرل اور غیر سیاسی اور آئینی کردار میں پورٹرے کرنا چاہ رہی ہے, اور وہ یہ چیز اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے. اب اس پر پی ٹی آئی کا موقف بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کی باتیں سر آنکھوں پر, آپ نیوٹرل ہو جائیں, اے پولیٹیکل ہو جائیں, آپ غیر سیاسی ہو جائیں, آپ کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی پر یقین رکھیں, لیکن ہمیں کچھ ایسے ایونٹس ہیں جو نظر آ رہے ہیں ہوتے ہوئے جن سے پھر ہمارے کنسرنز آپ کہہ لیں کہ مزید انہیں تقویت پہنچتی ہے, اور شک جو ہے وہ مزید گہرا ہو جاتا ہے, اور دوبارہ جو فنگرز ہیں وہ آپ کی طرف پوائنٹ ہو جاتی ہیں. ایم کیو ایم کے جو ری یونیفیکیشن ہے بلوچستان کے اندر, جو رہنما باپ اور اب تو دیگر رہنما بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت, پنجاب کا ووٹ آف کانفیڈنس, اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب کی جو فصلی بٹیرے ہیں, یہ 4-5 چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کو بادر کر رہی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر موقف بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اب پی ٹی آئی کہ ہم مداخلت کر رہے ہیں, یہ سارے کام کر رہے ہیں, طاقتور جو حلقے ہیں, جو پاورفل کوریڈورز ہیں, وہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں. اب ناظرین کرام, میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ, لیکن کیا اس سے پہلے کبھی سیاسی مداخلت کا کوئی ثبوت ملا؟ یہ ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے, یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے. ثبوت تو آج تک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا نہیں آیا, اور اب تو اتنا کھل کر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں فون آ گیا, فلانے کو فون آ گیا, فلانے نے یہ کیا. البتہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اسے ٹی وی پر بیٹھ کر بھی نارملائز کر دیا گیا ہے. اتنی دفعہ قوم کے سامنے اس سیاسی مداخلت کو ریپیٹ کیا گیا کہ ہم اسے نارمل سمجھتے ہیں, آلدو یہ ہونی تو نہیں چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے کہ پاکستان کا ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ناصم منیر جب سے سی او ایس بنے ہیں تو پریویس چیف باجوہ جو ہیں ان کے تو انٹریکشن تھے مختلف پولیٹیشنز کے ساتھ, ابھی تک چیف جو ہے نئے ان کا کسی پولیٹیشین کے ساتھ اس طرز کا انٹریکشن نہیں ہوا. آبویسلی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات تو ان کی جاب کی ڈسکرپشن ہے, صدر کمانڈر ان چیف ہیں آرمڈ فورسز کے, اور جو وزیر اعظم ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے, تو ان سے تو ملاقات چیف نے کرنی ہوتی ہے. لیکن اب یہاں پر صدر جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہو جائے, تاکہ ایک تو کمیونیکیشن چینل, کیونکہ دیکھیں کنفیوژن جو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمیشہ کوئی چھوٹا سا بھی آپ کا اپنا بھی تعلق ہو نا تو اس میں کہتے ہیں کہ کمیونیکیٹ کریں. آپ کو جو مسئلہ ہے, جو چیز بادر کر رہی ہے, ہو سکتا ہے اگلے کی سائیڈ آف دا سٹوری کچھ اور ہو, اور پاکستان میں ریالٹی تو رہنا ہے. پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے کم ہوتی جائے گی, آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات, لیکن وہ ایک ریالٹی رہے گی. وائی اب دیکھیں نا کانسٹیٹیوشنل رول ہے, اگر یہ پولیٹیکل بھی ہیں, سو آپ یہ کیوں پوری قوم امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ سعودیہ اور یو اے ای سے آرمی چیف پیسے لے کے آئیں گے؟ یہ تو ان کا کام نہیں ہے, لیکن وہ کر رہے ہیں کیونکہ سیاستدانوں پہ یا اس موجودہ حکومت پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا, کیونکہ اگلوں کو بھی پتا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک کانسٹنٹ ہے جس نے رہنا ہے, باقیوں نے آنا جانا ہے, یہ کانسٹنٹ ہے. تو وہ بھی اسی لیے آپ کو زیادہ آنر دیں گے, وہ اسی لیے آپ کو زیادہ مقام دیں گے, وہ اسی لیے آپ سے بات کرنا زیادہ پریفر کریں گے. میں نے بھی کسی سے ڈیل کرنی ہے
تو یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ کسی کے ساتھ ڈیل کرنے گئے اور سامنے بچہ آ جائے, آپ اسے یہی کہیں گے نا کہ جاؤ گھر میں کسی بڑے کو بھیجو. تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, انہیں کہتے ہیں جاؤ گھر میں کسی بڑے کو بھیجو, پھر چیف کو بھیجنا پڑ جاتا ہے, پھر بڑے سے وہ بات کرتے ہیں, سیریس ٹرمز پہ بات کرتے ہیں, تمام تر چیزوں پر بات کرتے ہیں. تو یہ تو چلے ایک لائٹر نوٹ پہ بات ہے, لیکن دس از اے ریالٹی. اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت اور پی ٹی آئی کے ساتھ تمام کمیونیکیشن چینلز, اور یہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے, کیونکہ دوسری سائیڈ نے یہ دیکھ لیا ہے, اب یہ اس ملک کے اندر ریالٹی ہے نا. سہیل بڑائچ صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان کی مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے, تو اس لیے وہ نہیں بن سکتے. یعنی ان کے پاس گراؤنڈ پاور ہے, ان کے پاس جمہوریت میں جمہور ان کے ساتھ ہے, کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ عوام جس کے ساتھ ہے, جسے ووٹ دیتی ہے, لیکن مقبولیت تو ہے, قبولیت نہیں ہے. قبولیت کیوں ہونی چاہیے؟ وائی؟ قبولیت بھی عوام کی عدالت میں ہونی چاہیے, کہیں اور تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ریالٹی ہے. تو ہم اس چیز سے تو مفر نہیں کر سکتے, اس چیز سے تو ہم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے, سائڈ پہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں, لیکن دس از ویری مچ امپورٹنٹ. میں نے آپ کو سورسز سے یہ خبر دے دی کہ اس وقت کوئی کمیونیکیشن چینل نہیں ہے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے جو سپوائلرز ہیں نا, معاملات کو جو خراب کرتے ہیں, انہیں بہت زیادہ تقویت پہنچتی ہے. اور بیچ میں بڑی دفعہ تو قاصد جو ہوتا ہے نا, قاصد کام خراب کرتا ہے, قاصد اپنی گیم پہ بھی ہوتا ہے, دونوں طرف سے قاصد. میں یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا, دونوں طرف کے قاصد جو ہیں وہ اپرچونسٹ بھی تو ہو سکتے ہیں. اس لیے ڈائریکٹ رابطہ انکانسٹیٹیوشنل کام کے لیے نہیں, بلکہ کنفیوژن اور کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ضروری تو ہے. یہ میرا موقف ہے, اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کو, اس سے کوئی بندے ایگری بھی کر سکتے ہیں, بٹ دیٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.